بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یہ تو بالکل کلیئر ہے، لا تتخذوا بطانۃ، فرمایا او ایمان والو کبھی بھی کسی کافر کو لا تتخذوا بطانۃ رازدار مت بنا. کیا کہا؟ او ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اور لا یعلونکم خبالا، فرمایا اپنے اہل ایمان کو چھوڑ کر، وہ بھی معتبر، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے وطن، اپنے نازک جو خبر ہے وہ کسی کو مت دو. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، اب انہیں تم دوست بن کے خبریں پہنچاتے ہو، لیکن انہیں موقع ملا لا یعلونکم خبالا، وہ تم پر کبھی بھی نرمی نہیں کریں گے، ان کو جب بھی موقع ملے گا خنجر تمہاری پیٹھ میں ٹھوک دیں. اسرائیل سے سعودی عرب یاری لگا رکھ چکا، یہ تمہارا جو ہے UAE، یہ مسلمانوں کی پوری ریاستیں ان سے دوستی کر چکے، آنا جانا لگ چکا، ہندو کے مندر بن چکے، سارا کچھ ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. قرآن وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، عین غین وہ زیادہ نکالتے ہیں، عین عین، لیکن غیرت شاید وہاں نہیں ہے. غیرت ہم تھا جس کا گئی عربیوں کے گھر سے، اب بے غیرتی کا دور دورہ ہے. سعودی عرب کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے. اب مکے مدینے تک یہودی آ گیا ہے، بلکہ اب تو خبریں یہ بھی ہیں کہ حرم میں بھی ان کے لیے دروازہ کھل چکا ہے، مسجد نبوی کا دروازہ بھی کھل چکا ہے. قرآن وہاں اب یتیم اور مسکین ہو گیا ہے، صرف اس کی قرات کے اوپر زور جاری ہے، باقی معاملہ بالکل گل ہو چکا ہے. قرآن یہاں صدا دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انتوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. قرآن چیخ رہا ہے کہ اگر تم نے ان میں سے یہودی، نصرانی، ہندو کسی سے بھی دوستی کی، یا جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، آخری معاملہ یہ ہوگا کہ تمہیں اٹھا کر اسلام سے سیدھا کافر بنا ڈالے. یہ قرآن مجید نے کہا ہے. اور یہ کچھ نظر اب جو تصویر نظر آ رہی ہے، اب تھوڑی بہت غیرت لاہور میں ہے، پاکستان میں بچی کچی، اوپر نہیں نیچے غریبوں کو دیکھو، فقیروں کو دیکھو. آپ تشریف فرما ہیں، آپ آج یہاں کس لیے آئے ہیں؟ آپ اسی لیے آئے ہیں ہم اپنے رب کی کوئی بات تو سنیں. یہ زندگی کی علامت ہے، یہ غیرت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. اور میرے رب نے کہا کہ اب تم اسی لیے ان سے دوستیاں بناتے ہو، اب بندر بن رہے ہیں، اب کروڑوں نہیں اربوں لگ رہے ہیں، اور بڑے جبوں والے اساڑیاں تک کمی سہی چھوٹیاں انہاں دے اتو ویکھو، اللہ والے بولے بھالے سارے عرب، اور ہمیں کہتے ہیں گونگے. چلو ہم گونگے ہی صحیح، شکر ہے گونگے ہیں. تمہاری دولت تمہیں ڈبو گئی، تم وہ کچھ کر رہے ہو. قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. اللہ فرماتا ہے میرے اوتے تانوں کوئی اعتبار نہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، او میرے سونا نبی تینوں اللہ کافی ہے، تے مومنہ تے بھی اعتبار کر. ومن اتبعک من المؤمنین، جب بھی مشکل وقت عرب پہ آیا ہے انہوں نے ہماری فوج کو بلایا ہے، اڑتے ساڑھے جرنل سانو ہاتھ پایا ہے، نہیں سمجھ آیا ہے. ورنہ جب بھی کہیں ضرورت پڑی ہے تو مسلمان فوج، پاکستان کی فوج، کیونکہ سر دینے سے یہ گھبراتے، کیوں کہ مکے پہ آنچ نہ آئے، حرم پہ آنچ نہ آئے، مدینے پہ آنچ نہ آئے. میرے رب نے تو کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار، او میرے سونے نبی ان کفار کے ساتھ مقابلہ رکھ، ان کے ساتھ جہاد کر.
لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ پھر یہ آیت اللہ فرمائے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا مومناں نو اے چنگی نہیں، کیا انداز ہے، تانوں انج مناسب نہیں سی، جیڑا تسی کردے پئے ہو یہ ٹھیک نہیں پے کردے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے غیروں سے دوستیاں، یہ کوئی ہے؟ افغانستان سے لڑائی، امریکہ سے صرف دوستی شوستی نہیں، امریکہ دیا جتیاں پالش ہو رہی ہیں، جتی بھی میں پہ آخدہ نہیں سمجھے۔ اس دفعہ جو ہمارا بجٹ بنا ہے، ہمارے وزیر اعظم نے آن دا فلور اعلان کیا ہے کہ یہ بجٹ IMF نے بنایا ہے۔ میں نو دسو ملک ساڈا تے ساری تقدیر دے فیصلے واشنگٹن میں کھلے عام، پہلے یہ کوئی نہیں کہتے تھے، فیصلے ادھر ہی ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ دھوتی بھی اتار دی وزیر اعظم نے، قمیص بھی اتار دی، ننگا ہو کے قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ معاف کرنا، اس دفعہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ سیدھا سیدھا واشنگٹن میں ہوا ہے، اور ہم ننگے ہو کے سب کچھ اتار کے لیٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اجے آ کے چیک کرنا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے وہ جو 4 روپے دینے تھے، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو مسلط ہیں ہم پر، ادھر ٹکے ٹکے کو ترس رہے ہیں، ادھر یہ ہے کہ آپ کا ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب 31 لاکھ اس کی تنخواہ، 12 لاکھ سے اٹھا کر یہ عیاشیاں، یہ فیاضیاں، یہ تباہیاں، ہم مارے بھوک کے مارے، ننگ کے مارے چپ کر کے ہم بھی اپنا رضائی اس موسم میں اوپر ڈال کے سو گئے ہیں۔ یہ ظلم ہوا ہے، اور سارے مشورے ان سے نہیں سمجھ رہے، اور ان کی نظر کس پہ ہے؟ ان کی نظر آپ کے کہوٹے پہ ہے، ان کی نظر آپ کی تلوار پہ ہے، اور وہ چاہتے یہ ہے نیام تمہارے پاس رہے، تلوار وہ لے جائیں۔ نیام سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، تلواروں سے لڑی جاتی ہے، وہ میری اور آپ کی تقدیر۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا ہوش کرو آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب آخر شمشیر و سینہ اول۔ قوموں کی زندگی کے فیصلے طبلے سرنگ نہیں ہوتے، قوموں کی تقدیر کے فیصلے تلواروں سے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے، کمزوری اچانک برباد کرتی ہے۔ آج غزہ میں چیخیں ہماری کوئی سن رہا ہے؟ روز بچے کٹ رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بم گر رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر جلوس نکالنے کی اجازت؟ کیا غیرت ہے، کیا حمیت ہے؟ پاکستان میں آپ جلوس نہیں نکال سکتے احتجاج میں اسرائیل کے خلاف، برطانیہ میں جلوس لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں، وہ کافر ہمدردی کرے، اور ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنایا، اور آپ کو ایک منشی کاتب چاہیے تھا فرسٹ کلاس، ایک عیسائی ملا، آپ نے اس کو اپنے دیوان کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر منشی رکھ لیا۔ حضرت عمر دورے پہ گئے، ایک ایک بندے سے پوچھا تو کیا کرتا ہے، حاکم ہو تو ایسا، ایک ایک بندے کو چیک کیا۔ جس وقت اس کاتب کو دیکھا، ریجن چیک کیا، لکھائی بڑی تھی، بڑا قابل تھا، آپ نے تعریف کی، بہت اچھی لکھائی ہے، حساب بھی بڑا ٹھیک ہے۔ ابو موسیٰ کون ہے؟ اب ظاہرہ جھوٹ تو یہاں چلتا نہیں، سرکار اس کا یہ نام ہے، کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے، مومن ہے، کافر ہے، ہندو کیا بلا ہے، کہ حضور عیسائی ہے۔ آپ نے رکھ کے تھپڑ مارا، یہاں بیٹھے تھے نا، اب یہاں تو نہیں مارنا تھا، یہاں ران پہ مارا، ران پہ مار کے کہا تجھے کوئی مسلمان کاتب نہیں ملا؟
اب حضرت گورنر نے آگے سے کہا یہ بندہ بڑا دیانتدار ہے، اپنے کام میں بہت ماہر ہے، اس لیے لگتا یہ ہے اس جیسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اب ذرا عمر کا جواب سنیں، فرمایا جب یہ مر گیا پھر کر دیتا نا رستہ بند، اگر یہ مر گیا پھر فرمایا جیڑا یہ مرن دے بعد بندوبست کرنا ہی وہ ہونے کر لے، پھر میں نو خبر نہ آوے، کیونکہ یہی لکھ پڑھت خط ہی تو ہوتے ہیں جن میں راز ہوتے ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا کہنے، فرمایا جن کو میرے رب نے بے اعتبار کہا ہے ان پہ اعتبار نہ کر۔ نذیر صاحب ہور کی کریے، جن کو رب نے بے اعتبار کہا ہے ان پہ اعتبار نہ کر، آگے کہا جن کو رب نے دور کیا ہے ان کو نزدیک نہ کر، رب نے جن پہ تجھے غلبہ دیا ہے ان سے مغلوب مت ہو، حوصلہ رکھ، اونچا رہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں میں تجھے کوئی بندہ نہیں ملتا ہے؟ میں پھر اب یہاں آپ کو پتا ہے قادیانی، اور قادیانی قانوناً کافر ہے، اقلیت ہے پاکستان میں، لیکن آپ کے جرنیلوں سے لے کر آپ کی پوسٹوں تک پہنچ چکے ہیں، کسی وقت بھی گردن دبوچ سکتے ہیں۔ اب قرآن کی کوئی سنتا نہیں ہے، نام کو یہ اسلامیہ جمہوریہ ہے۔ اور اب آخر میں یہ بھی کہہ دوں، علامہ اقبال کے بھی کیا کہنے، کہتے ہیں کہ جان بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مکی ہے۔ فرماتے ہوئے مسلمان جان بھی کسے دے حوالے کر دیتی، روح بھی تے جسم بھی کسے دے حوالے کر دیتا، نہ تیرے کل مکان ریا نہ مکین ریا۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، کہتے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں، مجھ یا رسول اللہ